اللہ کے فضل سے ہم اگر کچھ حاصل کر سکیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم اللہ کے فضل، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش سے کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بس ہم پر ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان کی کہ ہم اس بات کی کوشش کریں اپنی زندگی میں. یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے، ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی ہے. تو جس طرح ایک انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے. ایک مسلمان کی زندگی سے اگر قرآن کی تعلیمات نکل جائیں، وہ مسلمان بھی کسی کام کا نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یار آج کہتے ہیں کہ بھائی قوم سو رہی ہے، امت سو رہی ہے. وہ سو کیوں رہی ہے؟ سو اس لیے رہی ہے کہ اسلام کی روح نکلتی جا رہی ہے، قرآن کی روح نکلتی جا رہی ہے. ویسے تو ہم جاگ رہے ہیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو دکھتا نہیں ہے، ان کے کان ہیں لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا. تو وہ گونگے بہرے تھوڑی تھے. جو کافر تھے آپ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، بڑے عقل مند تھے، تجارت بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، اپنے دنیا کے سارے معاملات بھی کرتے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو نہ نظر آتا ہے، نہ ان کو سنائی دیتا ہے، نہ ان کو کوئی بات سجھائی دیتی، سمجھ میں آتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہے، جو دکھنے کی چیز ہے وہ نہیں دیکھ رہے، جو سننے کی چیز ہے وہ ان کو سنائی نہیں دے رہی. اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے سامنے سے سانپ آ رہا ہو نا، تو سانپ اگر کوئی آدمی دیکھ لیتا ہے تو وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو، یا سانپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے سانپ آ رہا ہے، وہ جوں کا توں بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی، کوئی ہل جل، کوئی حرکت نہیں کر رہا. اس کو دکھ رہا ہے کہ بھائی ابھی سانپ آئے گا، مجھے ڈس کے چلا جائے گا. تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا اندھا ہو گیا ہے کیا، کہتے ہیں نا لوگ، دکھ نہیں رہا کیا تجھے؟ تو وہ اگر کہے کہ بھائی یہ آنکھیں نظر نہیں آ رہی تمہیں، میں بینا ہوں، مجھے نظر آتا ہے، میری آنکھیں ہیں، تو آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان آنکھوں کا تو فائدہ یہ تھا کہ سانپ سامنے سے نظر آتا تو اپنے آپ کو بچا لیتے یا سانپ کو مار دیتے. تم تو نہ خود حرکت کر رہے ہو نہ سانپ کو مار رہے ہو، آنکھوں کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ تو ایسی عقل کا کیا فائدہ جس میں دین کی بات نہ اترتی ہو؟ ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ جس کو اللہ کی نشانیاں نظر نہ آتی ہوں، جس کو اللہ کی آیات سنائی نہ دیتی ہوں؟ ایسے کانوں کا کیا فائدہ جس پر نصیحت کی بات اثر نہ کرتی ہو؟ ایسے دل کا کیا فائدہ؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ بعض لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. کیوں؟ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار. اللہ فرماتے ہیں پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی پتھر سے چشمہ نکل آتا ہے، ہوتا پتھر ہے لیکن اس سے چشمہ نکل آتا ہے. لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پتھر سے تو چشمہ پھوٹتا ہے پانی کا، انسان کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا. تو پتھر زیادہ سخت ہوا یا انسان زیادہ سخت ہوا؟ انسان کے نیک ہونے کی اور انسان کے اچھا ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے. دل کی سختی یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. اگر یہ چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم پہ کسی کا کوئی بیان اثر نہیں کرتا، بہت بیانات سن لیے. فخر سے بتاتے ہیں یہ فخر کی چیز نہیں ہے، اس پہ رونا چاہیے آدمی کو. آپ پہ بیان بھی اثر نہیں کر رہا تو اب آپ پہ کیا چیز اثر کرے گی؟ کوئی پیغمبر تو آنے سے رہا، کوئی صحابی تو آ کے آپ کو سمجھائے گا نہیں، مولوی صاحب کی بات آپ کے دل میں اترتی نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ بنے گا کیا.